بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین سندھ کو بلا شبہ یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ یہاں بے شمار عارفان حق نے جنم لیا، جنہوں نے اپنے دست و کردار سے لاکھوں گم کشتگان راہ کو صراط مستقیم دکھائی اور خدا کے ملانے کا عظیم کام انجام دیا، اور ان کے قلوب کو علائشوں و قدورتوں سے پاک کر کے مصفح بنایا۔ انہی نیک و برگزیدہ ہستیوں میں ایک آفتاب ولایت حضرت سید العارفین حافظ ملت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ بانی خانقاہ بھرچنڈی شریف ڈہر کی ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد و نسب کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے جو کیچ مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ کے والد میاں محمد ملوک نے یہاں آ کر سندھ کی مشہور قوم سمیجا میں نکاح کیا اور اسی نسبت سے سمیجا کہلائے۔ گویا یہ نسبت ننیالی خاندان کی طرف ہے۔ آپ کی ولادت کی مکمل تاریخ کہیں دستیاب نہیں، تاہم سن ولادت 1819 عیسوی 1234 ہجری ہے۔ سن پیدائش کے مطابق آپ کی عمر 74 برس بنتی ہے، اور یہی عمر مصنف عبد الرحمن نے تحریر کی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک اور مورخ حامی عبیدی اس سن پیدائش سے اختلاف کرتے ہوئے آپ کی عمر 100 برس سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور تعلیم و تربیت کے سارے فرائض آپ کی والدہ کے سر پر آن پڑے۔ شروع میں والدہ نے ایک حافظ قرآن کا اہتمام کیا، جس سے آپ کچھ عرصہ تک ناظرہ قرآن مجید پڑھتے رہے۔ بعد میں مزید علمی ذوق و شوق آپ کو سابق ریاست بہاولپور لے گیا، جہاں آپ ایک مکتب میں داخل ہوئے۔ پھر جب آپ کی والدہ نے حضرت سید محمد حسن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے مرشد کے حکم پر سوئی شریف تشریف لائے، ان کی شہرت سن کر حضرت حافظ ملت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کو حضرت جیلانی سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 11 برس تھی۔ انہوں نے باطنی نظر سے فوراً بھانپ لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نامور ہستی بنے گا۔ آپ نے محبت اور خصوصی شفقت کا برتاؤ کیا اور اپنے ہاں ٹھہرا لیا، اور نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی تربیت بھی کرنا شروع کر دی۔ خرقہ خلافت ملنے کے ایک عرصے بعد تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہ کر سلوک و عرفان کی منزلیں طے کرتے رہے، اور خانقاہ و فقراء کی خدمت میں پیش رہے، اور آپ نے قرآن مجید اپنے مرشد حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حفظ کیا تھا۔ خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد آپ کے مرشد حضرت جیلانی سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب جا کر خلق خدا کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ لہٰذا اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلانے کی غرض سے آپ اپنے مسکن بھرچنڈی شریف واپس تشریف لائے۔ یہاں آپ نے 1876 میں خانقاہ بھرچنڈی شریف کی بنیاد رکھی، جہاں سے آپ نے باقاعدہ طور پر رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ 19ویں صدی کو سندھ میں جہالت اور بے علمی کا دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اس دور میں سندھ کے اندر طبقاتی نظام عروج پر تھا۔ اونچے طبقے کے افراد کو ہر آسائش اور سہولت حاصل تھی، جبکہ عوام الناس افلاس و غربت اور مصائب میں گرفتار تھے، اور ان کی زندگی جانوروں جیسی تھی۔ سندھ پر انگریزوں کا باقاعدہ تسلط 1843 میں ہوا۔ انہوں نے تالپوروں کو جنگ میانی اور دوابہ میں شکست دے کر پورے سندھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کے باقاعدہ قیام کے بعد بھرچنڈی شریف میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہاں ایک عالی شان مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی اساس کامل و طہارت پر تھی۔ جماعت کے فقراء نے اول سے لے کر آخر تک باوضو ہو کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور مشہور ہے کہ اس مسجد کی ایک اینٹ بھی بغیر وضو کے نہیں لگی۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے بنفس نفیس اس کی تعمیر میں حصہ لیا، مٹی اور گارا خود اٹھاتے اور یہاں محمود و ایاز کا فرق مٹایا۔ مسجد کے ساتھ آپ نے ایک مدرسہ کی بھی بنیاد رکھی۔ آپ نے قرآن و مجید اپنے مرشد حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حفظ کیا تھا، اور قرآن مجید سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ قرآنی اور دینی علوم کے علاوہ آپ نے خاص طور پر حفظ قرآن کو عام کرنے کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسہ میں بے شمار طلباء دور دور سے آ کر قرآن مجید حفظ کرنے لگے۔ آپ روزانہ باقاعدگی سے حفظ قرآن کا درس بھی دیتے۔ جیسا کہ ذکر الہی کو دین اسلام اور تصوف میں بلند مقام حاصل ہے، یہ نہ صرف قرب ذات خداوندی کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں۔ لہٰذا ذکر الہی آپ کی طریقت کا بنیادی وصف ہے۔ حدیث مبارکہ میں سب سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی ذکر کی تلقین آپ کے روحانی نظام کا ایک حصہ ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم کی کامل اتباع کا یہ جذبہ محض اپنی ذات تک نہ تھا، بلکہ آپ کو اپنی جماعت کے مریدین اور طالبین کے اندر بھی بھرپور انداز میں پھیلایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی جماعت کے لوگ بھی اپنی زندگیاں انہی اصولوں پر ڈھالنے کے لیے عمل پیرا رہے۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام بہت بلند ہے۔ خانقاہ کے کتب خانے کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بہت سی درسی کتب کا مطالعہ کیا تھا۔ اس دور میں چونکہ اردو میں اس قدر مروج نہ ہوئی تھی، اسی لیے فارسی کتب بھی آپ کے زیر مطالعہ رہیں۔ ان کتب پر آپ کی مہر کے نشانات موجود ہیں۔ ان میں کنز پارسی، شرح و قایہ اور قدوری و ہدایہ شامل ہیں۔ آپ دینی و روحانی کتب سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ آپ نے خانقاہ میں کتب خانے کی بنیاد رکھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے کتب خانے میں ہزاروں کی تعداد میں مختلف موضوعات پر کتب شامل تھیں، جن میں فقہ، حدیث، تصوف، تاریخ، تصور پر دار کتب موجود تھیں، مگر ناقدری اور عدم حفاظت کے باعث اکثر کتب ضائع ہو گئیں۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کا بیاض جو 2 ضخیم جلدوں میں ہے، آپ نے بطور خاص اپنی جماعت کے ایک مولوی الہی بخش سیالکوٹی سے لکھوا کر اپنے کتب خانے میں رکھوایا۔ اس کے علاوہ اپنے جانشین کے لیے تصوف کا ایک رسالہ ناطقہ کلمی بھی لکھوایا۔ اسی ایک رسالہ رسال و سلوک جو کا موضوع تصوف ہے۔ اس میں سلسلہ قادریہ کے اذکار، وظائف، روحانی لطائف کی تشریح اور اس سلسلے کی تسبیحات و اشغال کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ رسالہ 260 اشعار پر مشتمل ہے۔ حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ جامع عرفان کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے جامع بلوچستان کے ایک عالم دین مولوی عبید اللہ ہیں۔ ملفوظات کا یہ نسخہ حضرت خلیفہ تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا، چنانچہ امروٹ سے درگاہ بائی جی گھوٹ کی پہنچا اور پھر وہاں سے حاصل کر کے اسے بھرچنڈی شریف لایا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ سید محمد فاروق القادری نے کیا ہے اور اس کی اشاعت لاہور سے ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت خلیفہ تاج محمود امروٹی اپنے مرشد کے ان ملفوظات سے اس قدر گہری عقیدت و محبت رکھتے تھے کہ نسخہ کو ہمیشہ اپنے سرہانے رکھتے اور بغیر وضو کسی کو اس پر ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کی تصانیف، رسالے، ملفوظات و دیگر اذکار، وظائف کے ذریعے لوگوں کی بڑی تعداد فیض یاب ہوئی۔ حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضرت سید حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ میں جو جذبہ جہاد موزن تھا، وہی جذبہ آپ کو بائینہ منتقل ہوا۔ توحید کو پھیلانے، شرک و بدعات اور غیر شرعی رسومات کے خلاف آپ کی جدوجہد مثالی ہے۔ جہاد پتن مینارہ اور پیر سحری کا واقعہ، ان تمام کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ پتن مینارہ رحیم یار خان شہر سے 5 میل کے فاصلے پر جنوب میں ایک غیر آباد علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک قدیم بستی ہے جو پاکستان کے آثار قدیمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تہذیبی لحاظ سے موئنجو داڑو اور ہڑپا سے مماثلت رکھتی ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں ایک بدھ مندر تھا جس کا پروت بڑا مکار آدمی تھا جو ایک ننگے بت کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد خراب کرتا تھا۔ وہ یہاں شیولنگ کی پوجا کے علاوہ مسلمانوں کی جہالت اور سادہ لوئی سے فائدہ اٹھا کر انہیں مشرکانہ عقائد کی طرف مائل کر رہا تھا اور مسلمانوں میں بت پرستی جیسے رجحان کو فروغ دے رہا تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ دراصل مسلمانوں کو شدی کرنے کی تحریک کا حصہ تھا۔ اس کی اطلاع علاقے کے چند مظلوم مسلمانوں نے حضرت سید حسن جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دی۔ عقیدہ توحید کے خلاف اس گھنونی سازش کا استحصال آپ نے ضروری سمجھا اور آپ نے اپنے فقراء اور درویشوں کا ایک لشکر جہاد کی غرض سے تیار کیا اور اس لشکر کا سالار حضرت حافظ ملت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو بنایا۔ اس لشکر کشی کی اطلاع جب اس وقت کے نواب بہاولپور کو ہوئی تو اس کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے ایک وفد جس میں ایک ہندو پنڈت بھی شامل تھا حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور وفد کے ذریعے یہ سوال کرایا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے یا رب المسلمین؟ حضرت جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر جلال میں آ گئے اور جواب میں فرمایا کہ نواب کو جا کر کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ہندو پنڈت سے کر دو، جواب خود بخود مل جائے گا۔ وفد غصے کے عالم میں واپس ہوا اور سارا احوال نواب سے گوش گزار کیا۔ نواب نے اسے اپنی توہین سمجھا اور فقراء کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے جوش و خروش کے ساتھ مندر پر حملہ آور ہوا۔ بدھ بھکشو اس کی تاب نہ لا کر وہاں سے فرار ہو گئے اور اس طرح بغیر کسی بڑی مزاحمت کے فقراء
حکمران مندر پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نواب صلح پر آمادہ ہوا اور پیغام بھجوایا کہ پتن مینارے کا یہ علاقہ ہم آپ کو بطور جگیر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہلا بھیجا کہ جہاد کے بعد اب یہ پورا علاقہ مجاہدین کی ملکیت میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اس مندر اور بت کو گرا کر ایک مدرسہ اور مسجد تعمیر کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ یہ مندر ماں جاگیر کے 800 بیگھے زمین پر مشتمل تھا۔ اب وہ چاہے فقراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ بلوچستان کے تبلیغی سفر پر تھے۔ دوران سفر آپ کا گزر پیر سحری کی قبر سے ہوا، جو بلوچ قبائل بالخصوص بگٹی قبیلوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ ان قبائل کی عورتیں پیر سحری کی قبر پر جا کر سائل بنتی ہیں اور منتیں مانتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے ہاں اولاد ہو جائے یا کوئی اور مطلوبہ مقصد بر آئے تو یہ عورتیں اپنے بال لٹ کی صورت میں گوندھ کر سحری کی قبر پر لے جاتی ہیں اور قبر کے مجاوروں سے یہ بال کٹوا کر پیر کی قبر کے قریب لگا دیتی ہیں۔ آپ پیر سحری کی قبر پر تشریف لے گئے اور فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بذریعہ کشف آپ کو علم ہوا کہ یہ قبر فرضی ہے اور اس میں کوئی میت سرے سے دفن ہی نہیں ہے۔ آپ لا حول ولا قوت پڑھ کر باہر نکل آئے۔ فقیر عبد الرحیم نے جو آپ کے ہمراہ تھا یہ بات پوری جماعت کو سنائی، جس پر تمام جماعت کے فقراء نے مل کر قبر کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی وہاں سے روانگی ہوئی۔ کچھ آگے جا کر آپ نے جماعت کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب قبر کے مجاوروں اور عقیدت مندوں کو ہوئی تو وہ لوگ جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ کے پاس پہنچے۔ اس موقع پر کچھ فقراء پریشان ہو گئے اور حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آج تو شاید ہم بے کور و کفن ہو جائیں گے۔ آپ نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ بلوچوں نے آپ سے پوچھا کہ ہمارے پیر کی قبر آپ لوگوں نے کیوں مٹائی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بری رسمیں پیدا کرنے والے سحری، گاچی، پنجو وغیرہ جہاں بھی ملے انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے بلوچوں کی نہ صرف توہین بلکہ ان کی غیرت کو بھی للکارا ہے اور میں انشاءاللہ بلوچوں کی اس توہین کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ دراصل یہ تبلیغ و تعلیم کا ایک ایسا نفسیاتی انداز تھا جو ان کے مزاج و تمدن کے عین مطابق تھا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور فوراً نرم پڑ گئے۔ تصوف و ولایت کی بنیاد چونکہ شریعت و سنت پر قائم ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرت حافظ ملت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ اس کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور ایسی تمام امور و رسوم سے نفرت کرتے تھے جن کا شریعت ظاہری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اور ایسے غیر شرعی امور سے منع فرماتے تھے، جیسا کہ آپ شادی بیاہ کی کسی ایسی تقریب میں ہرگز شرکت نہ فرماتے جس میں ڈھول، باجے، گانے یا موسیقی کے دیگر آلات کا استعمال ہوتا۔ جماعت کے فقراء کو بھی ایسا ہی حکم تھا، لہٰذا ایسا بھی ہوتا کہ جماعت کے فقراء اپنے شیخ کامل کے فرمان کے موجب اپنے قریبی رشتہ داروں کی شادیوں میں محض اس لیے شرکت نہ کرتے کہ وہاں ڈھول باجے وغیرہ ہوتے۔ بھرچنڈی شریف میں خانقاہ کے باقاعدہ قیام کے بعد جب مسجد شریف تعمیر کی گئی تو اس دوران ایک معمار آپ کا معتقد ہو کر آپ کے دست مبارک پر بیعت کر چکا تھا اور اس نے مسجد کی تعمیر کا سارا کام بلا کسی معاوضہ محض ثواب کی خاطر کیا۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو معمار مذکور اپنے گھر واپس جانے کے لیے اجازت لے کر اسٹیشن ڈہرکی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی جیب میں ملتان تک کا کرایہ نہ تھا۔ وہ اسے پریشانی میں چلا جا رہا تھا کہ اسے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ انہوں نے معمار کو ایک پوٹلی دیتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی، تم نے مسجد کا کام فی سبیل اللہ کیا، ہم بھی یہ فی سبیل اللہ تمہاری نظر کر رہے ہیں۔ معمار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آگے جا کر جب پوٹلی کھولی تو اپنی محنت سے زیادہ رقم موجود تھی۔ آپ ہمیشہ راہ حق سے امید کی تلقین فرماتے تھے۔ طالب صادق اور اہل توحید کو چاہیے کہ وہ ہر دکھ سکھ میں اسی طرف نگاہ رکھے۔ توحید میں دو قبلے اختیار کرنے سے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی اشاعت میں آپ کی مساعی قابل قدر ہے۔ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئی۔ دور و نزدیک سے بے شمار غیر مسلم آتے اور آپ کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جاتے۔ ان غیر مسلموں کی صحیح تعداد کا تو علم نہیں، لیکن ایک اندازہ ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ انہی غیر مسلمانوں میں ایک نمایاں نام مولانا عبید اللہ سندھی کا ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے کے بعد بقول ان کے میری طرز معاشرت ایسی ہو گئی جیسی پیدائشی مسلمان کی ہوتی ہے۔ سندھ کے حوالے سے حضرت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کے خلفۂ مجاز میں سے ایک اہم نام
حضرت سید مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے نہ صرف خانقاہ قائم کر آپ کی تعلیمات کو پھیلایا بلکہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ سندھ میں حضرت امروٹی کے علاوہ خلیفہ دل مراد خان جیکب آباد، خلیفہ ربڈانہ ہکڑا لاڑکانہ کے ذریعے آپ کی تعلیمات کا شہرہ دور دور تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ گھوٹکی، خیرپور، شہداد کوٹ جیسے علاقوں میں حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اور مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پنجاب کے خطہ سے تعلق رکھنے والے آپ کے خلفائے مجاز میں سے سب سے نمایاں نام حضرت خلیفہ ابو السراج غلام محمد دین پوری کا ہے۔ آپ کے کارناموں سے کون واقف نہیں؟ آپ کو اپنے مرشد حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقیدت و محبت تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو اپنے مرشد کامل کے خلیفہ اول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ کا قومی تحریکوں میں کردار، تحریک ریشمی رومال کے دوران قید و بند کی صحبتیں، انگریز استعمار کے خلاف جد و جہد قابل ذکر کارنامے ہیں۔ حضرت خلیفہ شمس الدین احمد پوری، خلیفہ عبدالعزیز کالا باغ کا تعلق بھی اسی پنجاب کے خطے سے تھا، جنہوں نے اپنے شیخ کامل کی تعلیمات کو عام کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آپ کے خلفاء میں سے خلیفہ ابو الخیر دشت کوئٹہ، محمد شریف بلوچستانی اور ان کے فرزند مولوی عبید اللہ کے نام نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ اس خطے میں ان حضرات نے آپ کی تعلیمات کو عام کیا۔ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد، نصیر آباد، کھچی میں حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین و معتقدین کی خاصی تعداد آباد ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ کوئٹہ کے مشائخ حضرت خواجہ فیض الحق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت عمر جان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق خاطر بھی حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ خلیفہ عبد الرحمن قابلی افغانستان اور حضرت خلیفہ عمر شاہ عراق نے اس خطے سے باہر تک آپ کی تعلیمات کو پہنچایا اور مخلوق خدا کی رہنمائی کی، اور ان کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگ فیض روحانی سے مستفید ہوئے۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفۂ مجاز نے جو ذیلی خانقاہیں قائم کیں، ان کے فیض یافتہ خلفاء نے آگے چل کر اپنے اپنے روحانی اور دینی مراکز میں تعلیم و تبلیغ کے ذریعے آپ کے نام اور پیغام کو مزید پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا۔ حضرت خلیفہ تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبدالعزیز تھریچانی شریف، اگرچہ ان ذیلی گدی نشینوں کے مسالک اور فروع میں خانقاہ بھرچنڈی شریف کے مشائخ سے کسی حد تک اختلاف ہے، تاہم ہمیں اس تناظر سے ہٹ کر یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب فیض یافتہ ان افراد سے ہیں جو حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص رفیق اور خلفۂ مجاز ہیں۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کی روحانیت اور کمالات سے جن مشہور افراد نے فیض پایا، ان میں شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا عبدالہادی شامل ہیں۔ آپ نے اگرچہ خود براہ راست سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن آپ کے اندر جذبہ حریت موجود تھا۔ آپ کا دور برے صغیر انگریزوں کے تسلط کا دور ہے، جس کو آپ نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ کئی بار آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ یہ انگریز ہمارے آگے کیا چیز ہے، ہم تو راضی با رضا الہی بیٹھے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس انگریز دشمنی اور جذبہ آزادی کے اثرات آپ کے جانشینوں اور خلفاء پر واضح نظر آتے ہیں، اور اس کا ثبوت عملی آپ کے جانشینوں اور خلفاء کی وہ عظیم جد و جہد ہے جو انہوں نے مسلمانان برِ صغیر کی بیداری اور انگریزی استعمار کے خلاف صف آرا ہو کر کی، اور بالآخر جس کے نتائج میں ایک الگ اسلامی مملکت قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ چنانچہ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ برِ صغیر سے انگریزوں کی ہمیشہ کے لیے رخصت اور نئی ریاست پاکستان کا قیام آپ کے جانشینوں اور خلفاء کی عظیم مساعی کا نتیجہ ہے۔ حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت پر ہم آہنگی پر اپنے سلسلے کی بنیاد رکھی۔ آپ کے نزدیک شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آپ طریقت کی بنیاد شریعت ہی کو قرار دیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک طریقت کی منزلیں شریعت کی پابندی ہی کے ذریعے طے کی جا سکتی ہیں۔ جو کوئی شریعت سے ہٹ کر راہ طریقت اختیار کرے گا، گمراہی کا شکار ہوگا۔ آپ کے فرمودات کے مطابق شریعت، طریقت اور
حقیقت کے مابین فرق یہ ہے کہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کا نام ہے، طریقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرامین کو کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت وہ ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشم مبارک سے ملاحظہ کیا۔ حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں قبر سنی اور عوارضات کے باعث کافی کمزور ہو گئے تھے، جس کے باعث آپ کو نماز کے لیے بار بار وضو کرنا پڑتا تھا۔ انہی ایام میں آپ آخر وقت نماز ادا کرتے تھے اور قرات بھی مختصر کرتے، لیکن ان تمام تکالیف اور بیماریوں کے باوجود باجماعت نماز کا معمول رہا، حتیٰ کہ نفل تک قضا نہ کیے اور ایسے ہی دیگر تمام معمولات بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ آپ کا وصال 10 جمادی الثانی 1308 ہجری بمطابق 22 جنوری 1891 عیسوی کو ہوا، اور آپ کا روضہ مبارک بھرچنڈی شریف ڈہرکی میں واقع ہے۔